ان کو آنے کی اجازت دے دو، وبشرہ بالجنہ، اور ان کو جنت کی جو ہے خوشخبری سنا دو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے دروازہ کھولا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تھے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد آ کر دوبارہ دروازہ کھٹکا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ اذن ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افتح لہ بابا واذن ہو وبشرہ بالجنہ، کہ ان کے لیے بھی دروازہ کھول دو اور ان کو اجازت دے دو اور ان کو بھی جنت کی خوشخبری سنا دو۔ اور پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر دروازہ کھولا تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ یعنی یہ وہ اصحاب تھے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہی جنت کی خوشخبریاں سنا دی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ میں نے خواب دیکھا، اس خواب میں کچھ لوگ میرے سامنے آئے، انہوں نے قمیصیں پہنی ہوئی تھیں، بعض کی قمیض ان کے سینے سے اوپر تھی، بعض کی چھوٹی قمیصیں تھیں، لیکن میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کی قمیص بہت لمبی تھی اور وہ یوں اس کو لٹکائے ہوئے جا رہے تھے، تو وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس خواب کی تعبیر دین ہے، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے فہم سے، دین کے علم سے مالا مال فرمائیں گے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ایک شخص میرے پاس دودھ کا پیالہ لے کر آیا، میں نے اس دودھ کے پیالے میں سے پیا اور اتنا پیا کہ میں سیراب ہو گیا، یہاں تک کہ مجھے اس طرح محسوس ہوا کہ میری انگلیاں بھی سیراب ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد میں نے وہ دودھ کا پیالہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا اور اس پیالے میں سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد علم ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا علم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار عنایت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جو نبوت کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، جس دودھ کے پیالے میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، ان کا جھوٹا پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا۔ جب خواب میں کسی کو دودھ دکھائی دے تو اس سے کنایا ہوتا ہے علم، یہ علم سے کنایا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں، بخاری شریف کی ہی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک کنویں کے پاس ہوں اور اس میں سے پانی کے ڈول نکال رہا ہوں، اور میں نے پانی کے ڈول اتنے نکالے جتنے میں نے چاہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے پھر پانی کے کچھ 2-3 ڈول نکالے، اور ان کے ڈول نکالنے میں کچھ ضعف محسوس ہو رہا تھا، کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو وہ ڈول جو تھا وہ بڑا ہو گیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے خوب پانی نکالا، اتنا پانی نکالا کہ سب لوگ بھی سیراب ہو گئے، اور لوگوں نے وہاں پر اونٹ بٹھانا شروع کر دیا۔ اونٹ وہیں پر بیٹھتے ہیں جہاں پانی زیادہ ہو، جہاں وہ پانی سے سیراب ہو سکیں۔ تو یہ کس کی طرف اشارہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو اتنی فتوحات نہیں ہوئی، کیونکہ فتنہ منکر زکوٰۃ کا بھی تھا، اور اسی طرح فتنہ ختم نبوت کے انکار کرنے والوں کا بھی تھا۔ تو ان فتنوں کے ساتھ مقابلہ کرنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 2 سال نکل گئے، اور پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 10 سال گزارے، اس میں اسلام کو خوب فتوحات ملی اور خوب لوگ جو ہے نا فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ تو یہ بڑے ڈول کے ساتھ پانی نکالنے سے اس کی تعبیر یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آئے گا تو اس میں خوب فتوحات ہوں گی اور اسلام خوب پھیلے گا۔ یہ فضائل ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے فضائل کے حامل ہونے کے باوجود ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں ایک محل دیکھا جنت کے اندر، اور میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ محل جو ہے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنا عالی شان محل تھا کہ میرا دل چاہا کہ میں اس محل کے اندر چلا جاؤں، لیکن عمر مجھے تمہاری غیرت نے جو ہے نا روک لیا اندر جانے سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا میں آپ سے بھی غیرت کروں گا؟ اتنے فضائل کے حامل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی ہی روایت ہے، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راستے سے آتے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے فرمایا کہ جس راستے سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آ رہے ہوتے ہیں، اس راستے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، چاہے وہ شیاطین انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے ہوں، وہ شیاطین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رستہ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اتنے فضائل کے حامل ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن خوف خدا کا کیا عالم ہے، اتنے فضائل کے ہونے